الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یخشی احدکم او لا یخشی احدکم اذا رفع رأسہ قبل الامام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ جب امام سے پہلے سر اٹھائے ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، تو جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یا اس کے سر کو گدھے کی طرح کر۔ بس اتنی سی حدیث بات۔ حضرات ذوالفقار اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی کو اپنا سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی اس کے علاوہ جو احادیث ہیں اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ امام سے پہلے نہ رکوع کرے، اسی طرح نہ امام سے پہلے سجدے میں جائے، نہ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ نہیں لیتے تھے۔ تو حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ امام سے پہلے نہ رکوع کرنا چاہیے، امام سے پہلے نہ سجدہ کرنا چاہیے، امام سے پہلے نہ رکوع سے سر اٹھانا چاہیے۔ حضرات ذوالفقار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اس کے بعد ان کو سجدے میں جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے، تو وہ ایسے کوئی نیچے ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے ہو رہا ہوتا ہے، اور ابھی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ امام ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو وہ جو مقتدی ہوتے ہیں پیچھے وہ بالکل اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ امام جب ایک سجدہ کر لیتا ہے تو ابھی دوسرے سجدے میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ امام بیٹھ کے رب اغفر لی پڑھ رہا ہوتا ہے ایک سجدے میں جلسے کے اندر، یا اس کے ساتھ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ جلسہ اس طرح جلسے میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ جو پہلا جلسہ ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد اس جلسے میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو لیکن مقتدی کیا ہو رہے ہیں وہ اس طرح اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک عوام کی غلطی ہے، مقتدیوں کی غلطی ہے، بلکہ وہ امام کے سجدے میں جانے کا، امام کے رکوع سے کھڑے ہونے کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اتمام کرے، پورا کرے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا ولا تکبروا حتی کبر، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، تم اس وقت تک تکبیر نہ کہو جب تک کہ امام نہ تکبیر کر لے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا لَا تَرْكَعُوا حَتَّىٰ يَرْكَعَ، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک کہ امام رکوع نہ کر لے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا لَا تَسْجُدُوا حَتَّىٰ يَسْجُدَ، کہ جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو، تم اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ امام سجدہ نہ کر لے۔ اذا سلم فسلموا ولا تسلموا حتى سلم، جب امام سلام پھیرے تم سلام پھیرو، اس وقت تک سلام نہ پھیرو جب تک کہ امام سلام نہ پھیر لے۔ تو اس سے پتہ چلا حضرات ذوالفقار کے مقتدی کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل امام کے عمل کے بعد کرے۔ تو جس طرح اس حدیث میں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یا اس کے سر کو گدھے کی طرح بنا دے، اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یا تو واقعتاً حقیقتاً اس کا چہرہ معاذ اللہ بدصورت کر دیا جائے، یا اس کا چہرہ معاذ اللہ گدھے کی طرح بنایا جائے، یا اس سے مراد محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی عقل ضائع ہو جائے، یعنی گدھا آپ جانتے ہیں گدھے کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو اس سے یہ بھی ہے کہ وہ معاذ اللہ پاگل ہونے کا خدشہ ہے، یا اس کا بے وقوف اس کو سمجھا جائے۔ اور طبرانی شریف میں صحیح ابن حبان میں تو معاذ اللہ یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اس کے چہرے کو کتے کی طرح بنا دیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام سے پہلے نہ رکوع کرنا چاہیے، نہ رکوع سے سر اٹھانا چاہیے، امام سے پہلے نہ سجدے میں جانا چاہیے، نہ سجدے سے سر اٹھانا چاہیے، امام کے عمل کرنے کے بعد ہی مقتدی کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔